اچھا، اس میں جو ہے وہ کتنا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے علاج کے لیے؟ کیا سب کے لیے ایک ہی ٹائم ہوتا ہے یا سیویریٹی کے اکارڈنگ ٹائم کم یا زیادہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں بات کروں کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اڈکٹ نہیں ہوتے، تو وہ نوجوان جو کہ کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں ان کا جو علاج کا دورانیہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، ان کا علاج گھر پہ بھی ممکن ہوتا ہے. لیکن وہ نوجوان جو کہ کرونک اڈکٹ ہو چکے ہیں اور اس کا جو ڈوز ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ لے رہے اور اس کا کنٹرول نہیں رہتا، ان نوجوان کا جو علاج ہے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ڈرگ اسکریننگ رپورٹس پہ. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اسکریننگ رپورٹس ان میں صرف کینابس آتی ہے تو ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں 45 سے 90 ڈیز ٹریٹمنٹ. لیکن بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ملٹیپل ڈرگ ایڈکشن لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور وہ نوجوان جو کہ کرونک اڈکٹ بھی ہے اور وہ خود ولنگلی علاج کے لیے آتے ہیں تو اس کا دورانیہ بھی کم ہو سکتا ہے. اور وہ پیشنٹ جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، جو کو موربڈ مینٹل ڈس آرڈرز کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ نشے کا بھی ہے مریض، ساتھ میں کوئی اور نفسیاتی مسئلہ ہے، تو ان کی ڈیوریشن پہ کتنا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی جو نشے کا مریض ہے اور خود ولنگلی آتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے، اب آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کریں گے، ہمارے پروفیشنلز کریں گے، ہمارے ایکسپرٹس کریں گے، لیکن آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد ہم آپ کو اس نشے جیسی لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیں گے. لیکن وہ نوجوان جو بائی انٹرونشن اور پیشنٹ فیملی کو کرونک ایڈکشن ہے اور وہ علاج کے لیے راضی نہیں ہوتے تو ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 120 ڈیز سے 180 ڈیز تک لگ سکتا ہے. لیکن وہ نوجوان جو کہ نشے کے ساتھ ساتھ کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ شیزوفرینیا کا یا سائیکوسس کا یا اور کسی بھی نفسیاتی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کی ڈیوریشن بھی زیادہ ہوتی ہے. لیٹس سپوز شیزوفرینیا کی میں بات کروں تو شیزوفرینیا کا جو ڈس آرڈر ہے وہ لائف ٹائم میڈیکیشن پہ پیشنٹ چلا جاتا ہے. ہم فیملی کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی آپ کا جو مریض ہے، جیسے کہ کسی بھی مریض کو شوگر ہو جاتی ہے یا اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے شیزوفرینیا جیسی بیماری یہ ختم نہیں ہو سکتی. ہم پیشنٹ کی اتنی زیادہ کاؤنسلنگ کر دیتے، اس کو اتنا انسائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم پہ میڈیسن لے گا تو وہ ٹھیک رہے گا. بہت سے ایسے نوجوان جو شیزوفرینیا بیماری کے ساتھ ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ سالوں سال ٹھیک رہ سکتے ہیں، وہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم پیشنٹ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اسی لیے آپ کی جو میڈیکیشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ میڈیسن نہیں لیں گے تو آپ کی بیماری دن بدن خراب ہوگی. اور شیزوفرینیا کے جو پیشنٹ ہے، اگر خدا نخواستہ پیشنٹ بہت بہتر جا رہا ہے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، اور وقتی طور پہ فیملی ایک غلطی کر دیتی ہے جس میں میڈیکیشن کلوز کر دیتے ہیں یا پیشنٹ میڈیسن ختم کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایک دم اس کا موڈ یا اس کی بیماری خراب نہیں ہوتی، وہ زیادہ عرصہ خراب نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک دن آپ میڈیکیشن نہیں لیتے تو آپ 1 ہفتہ پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ 2 سے 3 ہفتوں کے بعد آپ کی بیماری اسی سٹیج پہ آ جائے گی جیسے کہ 0 کے سٹیج پہ آپ چلے جائیں گے. تو اس کے لیے میڈیکیشن آپ کو لائف ٹائم لینی پڑے گی، اور بہت ہی وہ منیمم میڈیکیشن ہوتی ہے اور وہ ایڈوائز بائی سائیکیٹرسٹ. ٹھیک ہے.